ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے ججز کی تعیناتی پر اور وکلا تقسیم پر، اور اب ہم دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ بات کریں گے کہ وزیر اعظم کا جو کابینہ اجلاس ہے اور جو آج چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب نے جو ایک کانفرنس کی ہے 267 کانفرنس، اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ بہت سختی سے جو ہے ان دہشت گردی کے حوالے سے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا ہم اچھے طریقے سے حصار بھی کریں گے، اور بہت ساری جو مختلف پراکسیز جو پلانٹ ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں اور ہمارے ملک کو جو ہے اس دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا رہی ہیں، اس کو جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے آڑے ہاتھوں لیں گے. اس کے علاوہ جو ہے 5 جنوری یوم یکجہتی کشمیر جو کہ ہمارا سالیڈریٹی ڈے ہے 5 جنوری کا، وہ ایک بہت ہی ہمارے لیے جو ہے وہ احترام کا اور احترام کے ساتھ ایک جوش اور ولولہ، اور ہمیں اس یاد کو بار بار دلاتا ہے کہ ہم جو ہے 5 جنوری کو اس سالیڈریٹی ڈے کو مناتے ہیں تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم جو ہے ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت اہمیت ہے، اور کشمیر جو ہے وہ آلویز جو ہے برننگ ایشو بھی ہے اور دیٹ لیوز ان آر ہارٹ. جی اقبال صاحب. دیکھیں، آج سب سے اہم بات اس لیے ہوئی ہے کہ کل ہی جو گزرا ہے ہمارے 18 جو آرمی کے پرسنلز ہیں، ہمارے فوجی جوان وہاں شہید ہوئے ہیں، اور یہ اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو سینکڑوں کی تعداد بنتی ہے. کوئی دن ایسا نہیں جاتا کبھی 23 کبھی. اور ایک پرسونل کو بنانے میں اٹ ٹک سو مچ. ہماری جو ہے پاکستان کی بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. انویسٹمنٹ کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جنگوں میں اتنے لوگ نہیں مرتے، اتنے لوگ شہید نہیں ہوتے. بالکل. پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح ہیوی طریقے سے کہیں حملہ ہوتا ہے اور وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال پہلا حملہ جو ہے وہ عام طور پر اتنا کامیاب وہ لوگ کرتے ہیں. اس کا مطلب اچھا، میں آپ کی بات میں ایک اور چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ بلوچستان کی جو ہسٹری ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات تو ہو رہی ہے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، 18 جو ہے ادھر سے 23 جو ہے ہم نے ٹیررسٹ مارے، بٹ دا تھنگ از دس کہ آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں، ہسٹری پہ جائیں بلوچستان کی، تو بلوچستان جو ہے وہ ہمیشہ سرداروں کے انڈر رہا. ٹھیک ہے، اس کو اٹ واز اسٹیٹ بڑی شاندار کیمپ رہی ہے. ہاں ایسی بالکل. بات نہیں ہے. سردار انگریز کی بگی کھینچتے تھے، 1960 میں جان چھڑائی ان کی. لیکن جب پارٹیشن ہوئی، یعنی کہ جب برٹش بلکہ رول کر رہے تھے، تب جو ہے ان کی بلوچستانوں کی ایک بلوچستان میں پوری جو ہے ٹرائب ایک اس کو جو ہے قبول کیا گیا. اور جب ہوئی پارٹیشن ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان میں اور کچھ ایران میں چلا گیا، جس وجہ سے ہم اس کا بارڈر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ اس پہ رہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ ڈسپیوٹ تھا. میں اس لیے اس بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا ہوں بات کو. نہیں میں اس بات کو اس لیے لے کر آ رہی ہوں کیونکہ آپ غور کریں کہ ہمارا یہ ابھی سینسٹیو ایریا کیوں بنا ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی کبھی بارڈر کے لحاظ سے بنا ہوتا ہے. میں تھوڑی گزارش کرتا ہوں. جی، یہ ایکچوئل جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ ڈیورنٹ لائن وہ افغانستان کے ساتھ ہے، 2640 کلومیٹر ہے. اپنا بلوچستان کا جو حصہ ایران میں ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بہت پرانی بات ہے. بالکل. یہ پری پارٹیشن سے بھی پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں جو بلوچستان ہے اور خاص طور پر جو سردار جن کو ہم عام طور پر عام لوگوں کو نہیں پتہ، بتانا ضروری ہے ناظرین کو کہ انہی لوگوں نے ہی ووٹ دیا پاکستان کو. وہاں ووٹنگ نہیں ہوئی. اس میں نواب اکبر بگٹی شہید جو میں اسے کہتا ہوں، یعنی وہ اس طرح ان کو کیا گیا. اکبر بگٹی نوجوان تھا جو آخری ڈسینڈنگ ووٹ اس نے دیا تھا، اور اس میں ایسی باتیں سرداروں نے پاکستان بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا. وہاں ووٹنگ نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ کیا سردار ذمہ دار ہے یا کون ذمہ دار ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ اس سے پاکستان بننے سے پہلے بھی آپ دیکھیں وہاں ڈیولپمنٹ کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ قلعات ہے یا وہاں جو سرنگیں ہیں، وہاں کاریزیں ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ ہے. پرانے طریقے سے آپ دیکھیں انگریز کے دور میں شاندار ترقی اور امن سے ہوئی ہے. بلوچستان ایک ہمارا ٹریئر لینڈ ہے، اس میں یعنی کہ اتنا کچھ ہے کہ میں اس کی اصل میں سینسٹیوٹی پہ بات کر رہی ہوں کہ وہ کیوں جو ہے وہ ہمارے ہاتھ کا چھالا کیوں بنا ہوا ہے.
پتہ ہے ہمیں، ہاں ہمیں پتہ ہے. وہ یہ جو چھالا بننے کی، اور یہ آپ دیکھیں نا ٹیررسٹ بھی ہمارے اسی جگہ کو اٹیک کرتے وجہ ہیں. ہے، اس کی وجہ ہے آپ دیکھیں. یعنی کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ عاصم منیر صاحب نے کیوں کہا ہے کہ پراکسیز، پلانٹڈ پراکسیز آف ادر کنٹریز، وہ انہوں نے لفظ جو ہے وہ بڑا سوچ بچار کے لیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ لکھا ہے، اشارہ نہیں کیا، ہاں ڈائریکٹ لیا ہے. لیکن کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ لفظ، انہوں نے اشارہ نہیں کیا، ڈائریکٹ اب کہا. دیکھیں نا بلوچستان میں ہے، پنجاب میں جو ہے وہ اگر ہم کہتے ہیں لاہور میں ہے یا کسی اور سٹی میں ہے، ہم صوبے کی بات نہیں کرتے، تو ادھر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس جگہ کو اور سینسٹائز کیا جا رہا ہے تاکہ جو ہے ملک کو مزید سے مزید بدتر حالت میں ڈالا جائے. ساری چیزیں رباب ایسا نہیں ہے. میں بتاتا ہوں، آرمی چیف جو ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے اور باقاعدہ درست بھی ہوتی ہے. فوج کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں کی انفارمیشن درست ہوتی ہے. آج انہیں بالکل کہا ہے افغانستان میں جو ہے وہ الخوارج کی سرپرستی ہو رہی ہے. بالکل. یہ کسی سٹیٹ کے اوپر ڈائریکٹلی اتنا بڑا الزام بندہ اس وقت ہی لگاتا ہے جب باقاعدہ ثبوت آپ کے پاس ہوتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ انہوں نے جو ہے انٹرم جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے اس سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ وہ خود کنٹرول بھی کریں. ایسا ہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں لائن کمپلیٹ کر لوں. جی. دوسرا انہوں نے انڈیا کو خاص طور پر کہا ہے، کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر ہے کہ انڈیا بلوچستان میں باقاعدہ طور پر منظم طریقے سے داراندازی کر رہا ہے اور بی ایل اے کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے. اور آپ کے سامنے ہے کہ خواجہ صاحب نے کہا کہ بی ایل اے کے جو دہشت گرد ہیں وہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بہت لمبی ان کی ایک سرحد ملتی ہے، ایران کے ساتھ ہی ملتی ہے. ایران کو ہم بلیم نہیں کرتے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کلبھوشن کے پاسپورٹ جو ہیں وہ ایران سے بنے تھے اور بار بار وہ ہمارے ادھر دہشت گردی کرتا تھا، حاضر سربست تھا. یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ لیکن ہم کہاں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف تو کہہ رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی کہاں، ہم نے کل بھی تھوڑی سی بات کی تھی. اب یہ جو 5 فروری جو یوم یکجہتی کشمیر، اقبال صاحب آپ کے اسی پوائنٹ آف ویو کو ہم جو ہے جنرل نعیم لودھی صاحب سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جنرل نعیم صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. آج جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے ایک 26 جو ہے وہ کارپس کمانڈر کانفرنس کی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑا تہلکہ انداز سے جو ہے وہ دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ ایک بری خبر سنائی ہے اور ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے نبٹنے کا جو ہے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے ہٹ کر دیا ہے ان سارے جو ہے پراکسی ممالک کو جنہوں نے جو اس کی فوراً بیک کر رہے ہیں اس دہشت گردی کو. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے بڑی تفصیل سے آج بیان دیا ہے آرمی چیف نے. جی جی. اور بھارت کا ذکر بھی کیا ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کا ذکر بھی کیا ہے، بالکل ٹی ٹی پی کا ذکر کیا ہے جو افغانستان ان کو پناہ دے رہا ہے اس کا ذکر کیا ہے. جی جی. اور اندرونی طور پر جو ہمیں چیلنجز ہیں ان کا ذکر کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ فوج تو اگر میں یہ کہوں کہ پانی کی طرح اپنا خون بہا کر ملک کی حفاظت میں مصروف ہے اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. آئے روز کی شہادتیں بالکل آپ کے سامنے ہیں. لیکن جیسے آپ تھوڑی دیر پہلے آپ خود بھی بات کر رہے تھے، میں اس بات کی تائید کروں گا کہ اس میں ہول آف دی نیشن اپروچ چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ حکومت بلکہ عوام اپنی تمام تر سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھ کر، ایک طرف رکھ کر، پاکستان کی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر اس افریت کا کلا کما کریں. صحیح. اس میں آپ کو اگر ریویو کرنی پڑتی ہے اپنی خارجہ پالیسی تو آپ کریں، کیونکہ ایک انڈیا دیا ہے، آپ نے سنا ہوگا آرمی چیف نے کہ ہمارے جو دوست نما دشمن ہیں ان کے سلسلے میں اب ہم اپنی حکمت عملی تبدیل کریں گے. یہ آپ نے جملہ اندر اٹھایا ہوگا ضرور. جی جی. جس کا یہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جنہوں نے بندوق اٹھا رکھی ہے، آپ کو اعزاز حاصل ہے اور ہمارے خاص طور پر جو جرنلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیفنس اینالسٹ تو ہیں لیکن آپ قومی جو موضوعات پر بڑا ایڈوائس بھی کرتے ہیں کہ پاکستانی قوم متحد ہوگی تو یہ سارا کام ختم ہوگا، کیونکہ سلیپر، انفارمر، فیسیلیٹیٹر
اور جو ان لوگوں کو یہاں انفارمیشن بھی فراہم کرتے ہیں، یہ بھی تو ہے نا کہیں محرومیاں ہیں، ان کو اپنے گلے لگانا ضروری ہے۔ اور پھر سیاسی پارٹیوں کا تھوڑا سا بیک کر کے تھوڑا سا ہاتھ نرم بھی کریں، تاکہ تھوڑا سا یعنی قوم متحد ہو جائے، تاکہ مقابلہ کیا جا سکے، تاکہ کسی کو موقع نہ ملے۔ ابھی آج ہی وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت 2 دہشت گردوں کو ادھر لے کے آئی تھی۔ ایسے بیانات کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تو جہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ جن لوگوں نے بندوق اٹھائی ہے اور نبرد ہے، افواج پر حملے کرتے ہیں، ان کا تو ہم نے مقابلہ کرنا ہی ہے، ان کی بےخونی کرنی ہے۔ لیکن جو سیاسی تحریکیں ہیں، جو معاشی اپنے محرومیوں کی تحریکیں ہیں، یا کوئی اور وجہ سے لوگ اپنے آپ کو محروم سمجھتے ہیں، اس کے اندر ضرور کچھ ایلیمنٹ ایسے ہوں گے جو کہ باہر سے انسرٹڈ ہوں گے، لیکن جنرل پبلک کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ میں بالکل آپ کی اس بات سے متفق ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا دوست نواز دشمن، تو یہ بہت آسان ہے جانچنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ چیک کر لیں کہ کون سے ممالک ہوں گے یا کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں گی جو نہیں چاہتی کہ سی پیک آگے بڑھے، جو نہیں چاہتی کہ گوادر ترقی کرے، جو نہیں چاہتی کہ پاک چائنا دوستی آگے بڑھے، جو نہیں چاہتی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ تو وہ تو آپ بڑے آرام سے دیوار پہ لکھ سکتے ہیں کہ یہ والے وہ نام ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ چیز سمجھ جائیں اپنی فورن پالیسی آج میں، انہوں نے انڈیا کو باقاعدہ طور پر یعنی اشارہ کیا ہے، جس طرح کلبھوشن سے لگ کے آج تک وہ پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان میں دار اندازی ہو رہی ہے، ظاہر انفارمیشن تو ان کے پاس زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ میسج جو ہے کوئی ایسی خبر ہے کہ انڈیا کوئی ایسا کوئی مس ایڈوینچر یا اس طرح کی کوئی چیز کر رہا ہے کیا؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چیف نے حال ہی میں ایک بیان دیا نا کہ ابھی جو کچھ کشمیر میں یا کہیں اور ہندوستان میں ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے۔ بھئی آپ سے اپنے معاملہ سنبھلتے نہیں ہیں، آپ نام ہمارا لگاتے ہیں۔ اور میرے خیال بڑے دو ٹوک انداز میں آرمی چیف نے کہا ہے کہ آپ اس بات کو سوچنا بھی نہ۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو جواب دیے ہیں، اور اب ہم پہلے سے بھی زیادہ مستعد ہیں۔ ہماری فوج جو ہے وہ 1/2 سے بلکہ اس سے بھی زیادہ مختلف قسم کی جنگیں لڑ رہی ہے، کچھ اندرونی ہے، اور وہ ہم بالکل تیار ہیں۔ اور ہمارے جو ویپنز ہیں، ہماری جو تیاری ہے، اس کو کبھی آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری جو ایک وقتی معاشی کمزوری تھی اس کی وجہ سے افواج کے مورال میں کوئی فرق پڑ گیا ہوگا، یا جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر لوگ چھوڑ رکھے ہیں اور ہمارا خون بہ رہا ہے، اس سے کوئی ہماری... عاصم صاحب بالکل درست بات ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری جو انٹرنل جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے فوج کے مرال میں کوئی ڈفرینس آنا چاہیے۔ چونکہ کل جو ہے وہ 5 فروری ہے، یوم یکجہتی کشمیر ہے، تو آئی ووڈ لائک کہ آپ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کچھ اپنا جو ہے وہ ذرا بتائیں۔ جی میرا خیال یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 90 کی دہائی میں یہ شروع ہوا یکجہتی کشمیریوں کے ساتھ بنانے کے لیے 5 فروری کا قاضی حسین احمد صاحب نے یہ شروع کیا تھا۔ اس کے بعد 2004 سے دوبارہ اس میں جان پڑی ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جتنی قربانیاں دی ہیں آج تک کشمیریوں نے، اور جتنے جدوجہد کے ان کے دور گزرے ہیں، ان سب کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کریں۔ اور جو ہمارے جنرل صاحب آپ نے فرمایا ہے کہ ظاہر ہے ہمیں پتہ دشمنوں کا تو ہے، یعنی یہ ہے کہ دوستما دشمن جو ہیں، لیکن کیا ہم اس میں اپنی خارجہ جو ہماری وزارت ہے یا وزیر اعظم ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم بھی وزیر خارجہ ہیں، کیا ان ملکوں میں ہم کوئی تعلقات قائم نہیں رکھ سکتے، یا کہاں ہماری کمزوری ہے، یا وہ ہمیں خود وہ ایکسیس نہیں دیتے؟ ظاہر حکومت کا بھی فرض ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کرے، دورے کرے، یا ان کو بلائے، بیٹھ کے بات کی جائے۔ ایسا ممکن ہو سکتا ہے یا کیوں نہیں ہو رہا؟ بالکل دو میں چھوٹے چھوٹے اشعار اگر آپ اجازت دیں میں بولوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، تو بات چیت کرنا تو بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ بات نہیں کرتے یا ہم نہیں کر سکتے، تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کریں۔ اور جان کا یہ مطلب ہے کہ آپ یا معاشی طور پہ مضبوط ہوں، آپ فوجی طور پہ مضبوط ہو، جو ہم ہیں انشاءاللہ، لیکن اندرونی یکجہتی جو ہے یہ ٹاپ پر آتی ہے۔ اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں اور جو میں اس کی تائید کر رہا ہوں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کریں، میں حکومت کو کہہ رہا ہوں، اور سب کے ساتھ
یہ ڈنڈے والا سلوک اور یہ طرح طرح کے بیانات دینا بند کریں. اچھا یہ بتائیے سر آج کا جو لیٹر، ایک منٹ، آج کا جو لیٹر ہے یعنی جو گھوم رہا ہے کہ اس کا جواب بھی آ گیا ہے سیکورٹی ذرائع سے، جو بانی پی ٹی آئی نے لکھا ہے، سجیشن دیا ہے کہ میں بھی اتنا ہی ملک کے لیے اداس ہوں، لیکن ان کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ حکومت سے بات کریں. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی جس میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ چاہیے کہ جب وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے اور ہمیں بھی اتنی پیاری ہے، جو کہ بات درست ہے، تو پھر جتنے لوگ باہر بیٹھ کر فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، فوج کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پی ٹی آئی کو چاہیے ان سے اپنا تعلق توڑے اور سر عام کہے کہ جی یہ لوگ جو ہے نا ہمارے جذبات کا اظہار نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے، پھر اس خط کی تائید ہوگی. باقی جو کہا جا رہا ہے جی یہ خط کسی نے پڑھا نہیں ہے اور یہ خط کسی نے دیکھا نہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں صاحب، لیکن اگر ہم اس بات کو اسی طرح دیکھیں جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اپنے انٹرنل ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کرنے ہیں، تو اگر یہ خط جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے لکھا گیا ہے اور جو ہے یہ ایڈریس کیا گیا ہے جو ہے عاصم صاحب کو، تو میرا خیال ہے کہ اب ان باتوں کو ہمیں بھی جو ہے وہ کلوز کرنا چاہیے اور اپنے جو انٹرنل پاکستان ہے اس کے لیے، اپنی اسٹیٹ کے لیے میرے خیال میں ہمیں ایک نیکسٹ جو ہے وہ قدم بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اچھا نہیں ہو سکا اور ایک چھوٹا سا قدم وہ بڑھا ہی رہے ہیں، تو میرے خیال میں اس وقت ٹائم ہے کہ جو ہے وہ ہاتھ پکڑا جائے اور ملک کی بحالی کے لیے کچھ سوچا جائے. جی میں دو باتیں اس سلسلے میں کروں گا. ایک یہ کہ جو طاقتور ہوتا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلا بڑا قدم اٹھائے گا، ایک یہ بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ذہنی طور پہ جو زیادہ بڑا شخص ہوگا وہ پہلا قدم اٹھائے گا، بڑا قدم اٹھائے گا. تو کچھ اشارے آ رہے ہیں ایک سائڈ سے، پہلے دوسری سائڈ سے بھی تھے، اور ہم دعا کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میری تو کاوش یہ 1 سال سے جاری ہے کہ یہ خلیج ختم ہو، عوام اور افواج پاکستان دوبارہ جڑ جائیں بالکل، اور کسی کی ہمت نہ ہو ہماری طرف دیکھنے کی، اور انشاءاللہ یہ جلد ہو جائے گا. آمین. شکریہ. بہت شکریہ نعیم صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو ہے وہ اپنا ورژن دینے کا، بہت ہی تھینکس. بڑا ایک درد دل رکھنے والے جنرل کی اس طرح بات کی ہے، قومی بات بھی کی، فوجی ڈویژن سے بات نہیں کی بالکل. لیکن اور آپ کا جو سوال تھا میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست ہے کہ اگر کسی نے قدم بڑھا دیا ہے اس کو جنرل صاحب نے آگے لے کے گئے، تو انہوں نے پھر اس کے جواب میں کہا ہے، سوال بھی زبردست تھا اس لیے کہ بھی دوسرے فریق کو بھی چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ طاقتور کو چاہیے کہ ہاتھ بڑھائے. یہی ہے کہ اسٹیٹ کے آگے ایگو کچھ نہیں ہوتی، ہم کچھ نہیں ہیں. بالکل. یہ ملک کا نشان اگر میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس ڈومیسائل نہیں ہے، میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، تو آئی ایم نتھنگ. اگر پاکستان بننے سے پہلے تو مسلمانوں میں چپڑاسی پیدا ہوتے تھے، کوئی کلرک پیدا ہوتا تھا، صرف ایک 3rd کلاس میجسٹریٹ پیدا ڈپٹی نذیر احمد ہوا تھا. اس کی کہانیاں اور کتابیں. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی ایگو جو ہے وہ طاقت کا، تو اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے کہ اگر طاقت ہے تو وہ برداشت کرے، بالکل معاف کرے. اب یہ کیا ہے کہ کمزور لوگ ہم پر بیٹھ کے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ملک کی محبت میں یا ملک کو بچانے میں یا ملک اتحاد بڑا ضروری ہے، تو پھر وائی ناٹ ان کا ہاتھ نہ پکڑا جائے. کہ طاقت جو ہے وہ رسپانسبلٹی لاتی ہے، ایسے ہی، اور بہت بڑی رسپانسبلٹی لاتی ہے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایک بات یہ بھی ہے ویسے ہی ہے. دوسرا طاقت جو ہے یہ فار ایور نہیں. پاکستان جب سے بنا ہے کئی وزیر اعظم آئے، کئی چیف جسٹس آئے، کئی آرمی چیف آئے. نام رہنا چاہیے اور ایک صلہ رحمی. اور آپ نے دیکھا کہ عدالتوں میں بھی پرانے فیصلوں کی مثال دی جاتی ہے. ایک بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ کئی گناہ گاروں کو چھوڑ دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور یا تو کوئی آدمی ایسا ہو جنہیں خطا نہیں کی. اور دوسرا یہ ہے کہ سپوز کسی پارٹی کا لیڈر وہ اپنی ضد میں یا اس کا زیادہ قصور ہے، تو جو دوسرے پاکستان میں بسنے والے شہری اس کو فالو کر رہے ہیں، تو وہ سارے دشمن تو ہو نہیں سکتے. اور پھر یہ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں نے سارے پوائنٹ پڑھے، 6 پوائنٹ ہیں اس خط میں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا فوری جواب دینا کچھ ضروری تھا. تھوڑا کہتے رک جانا چاہیے تھا. اگر اچھا رہ گئی خط کی کہ ایڈریس کس کو کیا ہے. خط پبلک ہوتا ہے، بڑے لوگوں کے خط پبلک ہوتے ہیں. وہ اگر انہوں نے بعد میں بکس میں بھی جو ہے پبلش ہو جاتے ہیں،
ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے پوری دنیا میں چلے جاتے ہیں. اور جس کو پتہ ہوتا ہے تو اسی لیے انہوں نے جواب دیا کہ ظاہر کسی نے پڑھا بھی ہوگا یا کسی نے پڑھایا ہوگا یا شک پڑھا ہوگا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ خط کا. جو چیزیں پھر اس نے ایز اے سابقہ پرائم منسٹر لیٹر لکھا ہے, کوئی بری بات نہیں. اس کہ میں فوج بھی میری, ملک بھی میرا. اب یہ پہلا فکرہ ہے. اور آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ ساروں کو مل کے کام کرنا چاہیے. اپنی تو اس نے رہائی کی بات ہی نہیں کی, اپنے کیسوں کی بھی کوئی بات نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ویسے سر جی جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبے چلتے رہتے ہیں اس کو. نہیں, سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ انہوں نے کہا کہ قوم کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ سالیڈیٹری میں جو ہے وہ آرمی کے ساتھ کھڑی ہو. اور یہ ٹائم ہے, دس از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ جو ہے قوم کو اپنی ڈیفنس لائن کے ساتھ جو ہے وہ یکجہتی دکھانی چاہیے. اب تھوڑا کشمیر پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی شور. یہ جنرل صاحب نے بات کری تھی کیونکہ وہ میں سن رہا تھا. ہاں, انہوں نے تھوڑی بیک گراؤنڈ دے دی. بڑا شاندار ایگزامپل دیا. اور یہ 1990 میں ہوا تھا, اس سے پہلے یہ دن نہیں منایا جاتا تھا. یہ قاضی حسین احمد امیر جماعت اسلامی نے سب سے پہلے یہ قدم اٹھایا تھا. کشمیر کے ساتھ انہوں نے ایک رنگ بنائی تھی. ان ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کشمیر سے جو بارڈر لائن ہے, مظفر آباد ہے, میرپور ہے, انہوں نے انسانوں کی ایک زنجیر بنائی تھی. پھر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے 1991 میں اس کو باقاعدہ طور پر کیا. پھر 2015 میں اس کو تھوڑا سا بوسٹ ملا. اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اس لیے منا رہی ہے کہ اس وقت انڈیا نے جو لینڈ آف کنٹرول ہے اس کے اوپر کچھ انہوں نے حرکتیں شروع کی ہیں. کچھ ایسی خبریں ہیں کہ وہ کیونکہ ان کے جنرل بیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ کشمیر جو آپ کے پاس ہے یہ بھی ان کی کوئی نہ کوئی تھریٹ وہ کرتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس میں تو آپ نے دیکھا کہ 7-8 لاکھ فوج وہاں موجود ہے. پھر باہر کئی دفعہ جی بی کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. تو یہ جواب آج کا جو آرمی چیف نے دیا ہے یہ باقاعدہ ڈائریکٹلی دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے مس ایڈونچر کیا, کیونکہ کچھ ایسا ہوتا ہے جب ملک میں یکجہتی نہ ہو, انارکی ہو, انسٹیبلٹی ہو, اکانومی بھی بیٹھی ہوئی ہو, بالکل بیٹھی ہو, ان امپلائمنٹ بھی ہو, اور پرتشدد طریقے سے کسی پارٹی کے لوگوں کا بے شک قصور بھی ہو, تو یونٹی نہیں ہوتی. تو یونٹی اگر نہ ہو تو دشمن کو تو موقع ملتا ہے کہ وہ اس ٹائم پر فائدہ اٹھائے. اور انڈیا کی طرف سے اکثر کبھی خیر کی خبر تو ہوئی نہیں. سب سے پہلے انہوں نے ہمارا پانی بند کیا, انہوں نے ہمارے ڈیم بنائے, اور انہوں نے اس کو آپ کہتے ہیں واٹر بیٹل کہ اس کے تحت ہمارے دریا خشک کر دیے. تو اب وہ اس سے بھی آگے ان کے جو پروگرام ہے, کل کی بات ہے, ہمیں زخم تو بھی ہرا ہے کہ انہوں نے بنگلہ دیش بنایا. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اقبال صاحب. بات جو ہے وہ مناسب ہے. ہمارا جو ہے سالیڈیٹری منانا کشمیر کے ساتھ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہماری دعا ہے کہ بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ ہمیں کل کو اس نہج پہ نہ لے جائیں کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ بھی سالیڈیٹری مناتے ہوں. پرائم منسٹر نے ایک بہت ہی خوشائن بات کی ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ رمضان جو پیکج تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا وہ دیا ہے, ووو کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس دفعہ جو یوٹیلیٹی سٹورز کو دیتے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ہم ایک لائزون کرتے تھے اور ہم ان کے تھرو دیتے تھے تو وہ ایک کرپشن کریٹ ہوتی تھی. اس کرپشن کو ختم کرنے کے لیے خاص انسٹرکشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے دی گئی ہیں تاکہ جو ہے ہمارا جو یہ ایک مقدس مہینہ آ رہا ہے اس کو بہتر طریقے سے منایا جائے. اور اللہ کرے کہ اس مہینے کی وجہ سے اور ہماری جو ہے یہ یوم یکجہتی جو ہے وہ ہماری قوم کو مزید یکجہت کر دے, ہمیں اکٹھا کر دے اور ہم ایک بہتر قوم بن کے ابھریں. بہت شکریہ ناظرین. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت دوں گی. اللہ